بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کریم شخص کو نامہ اعمال دیں گے اور وہ دیکھے گا، پھر حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس سے کوئی بات پوچھی نہیں جائے گی کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور فرمایا من نوکشا، اور جس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا، فقد ہلاک، وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے اندر یہ ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہو کے وہ جواب دے سکے کسی بات کا۔ تو یہ آسان حساب ہے، اس سے کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی، جسٹ اسے نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ آسان حساب ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری امت بھی دعا کرے، لیکن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کا تقریباً حساب سے واسطہ پڑھنا ہے۔ جسے اللہ چاہے گا تو ہم یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ مولا ہمارا حساب بھی آسان فرما۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ کریم قیامت کے دن اس سے حساب آسان فرمائے گا، وادخلہ الجنہ برحمتہ، اور اپنی رحمت کے صدقے کے اسے جنت میں بھیجے گا۔ پہلے نمبر پر فرمایا تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یعنی ہم نے تو یہ اصول بنایا ہوا ہے نا، جو ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو ہمارے ساتھ برا ہے تو ہم اس کے ساتھ برے ہیں، جو ہماری عزت کرے گا تو ہم اس کی عزت کریں گے، جو ہماری بے عزتی کرے گا ہم اس کی بے عزتی کریں گے۔ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ اصول آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جو عزت سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، اس سے بھی عزت اور اخلاق سے پیش آؤ، اور جو بے عزتی کرے، برے اخلاق سے پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش نہ آئے، آپ کو محروم کرے تو آپ اس سے بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ، اسے عطا کرو، اس سے اچھا اخلاق اس سے بات کرو، اچھے اخلاق سے بات کرو۔ تو ایک یہ چیز ہے، یہ بڑی مشکل ہے ہمارے لیے اس پر عمل کرنا، لیکن ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تعفو عمن ظلمک، جس نے تیرے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، تو اسے معاف کر دے۔ اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا، زیادتی، تو ہم اس کو دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے اسے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس نے تجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی، تم ان کو معاف کر دو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تصل من قطعک، جو رشتہ دار تجھ سے رشتہ داری توڑے، تو اس سے نہ توڑ بلکہ تو اس سے جوڑ، اس کے قریب ہو۔ یہ ہمارے اندر ہے، ہم کہتے ہیں جس نے ہم کو چھوڑ دیا ہے ہم بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہم توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر ہوں گی، قیامت کے دن اللہ کریم اس کا حساب آسان فرمائے گا۔ جو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ اللہ کریم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔